أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو دیکھو جب وہ دونوں کھیتی کے سلسلے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھی اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، تو ہم نے اس معاملے کو سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں ہی کو سمجھداری اور علم سے نوازا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم ہی نے ان میں ذرا بنانے کی صلاحیت پیدا کر دی تاکہ وہ تمہاری جنگجو میں تمہاری حفاظت کر سکے، تو کیا تم شکر ادا کرتے ہو؟ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو تابع بنا دیا اور وہ ان کو حکم سے ان کو لے کر چلتی ہے اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور ان ساری چیزوں سے ہم بخوبی واقف ہے، اور ہم نے ان کے لیے تابع کر دیا ہے ایسے شیطانوں کو جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور ایسے عمل کرتے تھے جو ان کے لیے اس سے کم یا زیادہ کے تھے، اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی الگ الگ خصوصیات رکھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ مزید بادشاہت بھی دی تھی، صرف یہی نہیں بلکہ ان کی کارگری کی صلاحیت بھی دی اور خاص سمجھداری عطا فرمائی۔ مذکورہ آیات میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس سے خاص طور پر اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اچانک شکایت لے کر پہنچا، اور اس طرح پہنچا کہ حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ کون ہے، کہیں یہ ہمیں مارنے تو نہیں آیا؟ چنانچہ جب انہوں نے پوچھا کہ تم کیسے آئے ہو، اس نے جواب دیا کہ ہم اپنا ایک مسئلہ لائے ہیں، اس کو حل کیجئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کھیتیاں تھی اور ان کھیتیوں کو فلاں لوگوں کی بکریاں چڑھ گئی، اب ہماری ساری دولت ختم ہو گئی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ اگر تمہارا اتنا نقصان ہوا ہے جتنا ان بکریوں کا فائدہ ہے تو ساری بکریاں تمہاری ہوگی، یعنی اگر بکریاں ضائع شدہ کھیتی کی قیمت کے برابر پڑتی ہے تو تم اس نقصان کے عوض بکریاں دی جائے گی، اور اس طرح تمہارے نقصان کی تلافی کر دی جائے گی۔ لیکن اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی موجود تھے، چنانچہ جب انہوں نے یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے اس میں ترمیم کر دی اور وہ فیصلہ اچھا ثابت ہوا۔ قرآن مجید میں فیصلے کی اسی ترمیم کے ساتھ واقعہ ذکر کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو کیسے سمجھ دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بکریاں ان کھیت والے صاحب کو دے دی جائے جس کی کھیتی برباد ہوئی ہے، اور یہ اس کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے، اور جتنا نقصان ہوا ہے جب وہ ادا ہو جائے تو بکریاں واپس کر دے، یعنی کلی طور پر بکریاں اس کو نہ دی جائے بلکہ مستعار دی جائے تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے، اور جب نقصان کی تلافی ہو جائے تو وہ واپس کر دی جائے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ پسند فرمایا اور قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جس نوعیت کے ساتھ مسئلہ سلجھایا تھا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ آدمی یوں ہی ان کے گھر میں بلا اجازت گھس آیا اور اپنے مسئلوں کو پیش کرنے لگا۔ اس پر انہوں نے اس کو گھر سے نہیں نکالا، یہی کم بات ہے، ان کو اس بات کا حق تھا کہ وہ کہتے کہ عدالت میں آ کر اپنا مسئلہ پیش کرنا، لیکن یہ ان کی ظرف کی بات تھی کہ انہوں نے ایسا اخلاق نہیں برتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ حاکم بنایا تھا، ان کے پاس مختلف قسم کے مقدمات آتے تھے جن میں وہ فیصلہ دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داری کو پورے احساس کے ساتھ ادا کرتے تھے۔
ان آیات میں انبیاء کے واقعات کو پڑھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ نبیوں کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور کیسی کیسی صلاحیتوں کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ گویا اس میں ہر شخص کے لیے ایک پیغام ہے کہ تم نبی کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ فرشتہ بھیج دیتا ہے اور وہ اپنی صلاحیت سے یہ سب کام کر لیتا ہے۔ اس کے لیے اس میں محنت کی ضرورت نہ تھی، لیکن نبی انسان ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کو اپنی عقل بھی استعمال کرنی پڑتی ہے، اپنی ذہانت بھی استعمال کرنی پڑتی ہے، اور لوگوں کے معاملات کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، مشکلات کو جھیلنا بھی پڑتا ہے، ناگوار حالات پر صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ معلوم ہو کہ نبی کے متعلق یہ سمجھا جائے کہ اس کو بہت آرام ملتا ہے، بلکہ اس کو بڑی پریشانی اور سمجھداری سے گزرنا پڑتا ہے۔